وَنَقْضُ الْعَهْدِ یعنی عہد شکنی گناہ کبیرہ میں شمار ہے، جس کے بارے میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے سورہ رعد آیت نمبر 25 میں، اور وہ لوگ جو خدا سے عہد و پیمان کو پکا کرنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں اور رشتہ داروں سے تعلقات قطع کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ چنانچہ مذکورہ بالا آیات میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے اور جن باہمی تعلقات کے قائم رکھنے کا خدا نے حکم دیا ہے انہیں قطع کرتے ہیں اور روئے زمین میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں، ایسے لوگ ہی ہیں جن کے لیے لعنت ہے، اور ایسے ہی لوگوں کو واسطے برا گھر جہنم ہے۔ جب حضرت ابی عبداللہ جعفر علیہ السلام نے گناہ کبیرہ بیان کر کے اپنے کلام اختتام تک پہنچایا تو راوی عمرو بن عبید فریاد و بکا کرنے کے ساتھ یہ کہتا ہوا باہر نکل گیا، یقیناً ہلاکت میں پڑ گیا اور وہ شخص جو اپنے رائے سے کچھ کہے اور آپ حضرت کے علم و فضل سے انکار کرے۔ پہلی روایت یہیں پر اختتام کو پہنچی۔ دوسری روایت ہے ابن محبوب سے صحیح میں یہ روایت نقل کی ہے، اس نے کہا کہ میرے بعض رفقا نے میرے ساتھ حضرت ابی الحسن امام رضا علیہ السلام کو خط لکھا جس میں پوچھا گیا کہ گناہ کبیرہ کی تعداد کیا ہے، ان کے تعین کے لیے حقیقی تعریف کیا ہے۔ ان حضرت علیہ السلام نے یوں تحریر فرمایا، گناہ کبیرہ وہ گناہ ہیں جن کے مرتکب ہونے والے شخص کے لیے وعدِ آتش دیا گیا ہے، اگر کسی مومن نے ان سے پرہیز کیا اور توبہ کی تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جن گناہوں پر عذاب کا وعدہ ہے وہ 7 ہیں: کسی کو جان سے مارنا جبکہ شرعاً اس کا قتل حرام ہو، اور والدین کا عاق ہونا اور سود کھانا، ہجرت کرنے کے بعد دوبارہ جاہلیت کی طرف پلٹنا اور پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا اور مال یتیم کھانا، محاذ جنگ سے فرار ہو جانا، یہاں تک کہ ابن محبوب کی روایت ختم ہوئی وسائل شیعہ کتاب جہاد میں۔ تیسری روایت ہے ابی صامت نے حضرت ابی عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، گناہ کبیرہ میں سے سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے لیے شریک بنانا، جس کے قتل کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا اسے جان سے مار دینا، مگر وہ شخص جو آرزوئے شریعت واجب القتل ہو، یتیموں کا مال کھانا، والدین کا عاق کرنا، پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا، محاذ جنگ سے بھاگ جانا، خدائے بزرگ و برتر کی جانب سے اتاری ہوئی ضروریات دین سے انکار کرنا۔ عبد الرحمن ابن کثیر نے عن حضرت علیہ السلام سے یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے حقوق سے انکار ایک گناہ کبیرہ ہے، اور ابی خدیجہ نے عن حضرت علیہ السلام سے روایت بھی نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اوصیاء کرام پر جھوٹ باندھنا گناہ کبیرہ میں شمار ہے۔ صدوق کی روایت مرسلہ میں وصیت میں کسی پر ظلم کر کے ارث سے محروم کرنا گناہ کبیرہ میں محسوب کیا گیا ہے، اور کتاب کنز الفوائد کی مرسلہ روایت کے مطابق خانہ خدا میں بدامنی کو حلال جاننا گناہ کبیرہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جائے امن قرار دیا ہے۔ چوتھی روایت ہے کتاب عیون الاخبار میں معتبر اسناد کا حوالہ دیتے ہوئے فضل بن شاذان نے حضرت امام رضا علیہ السلام کے اس خط کا ذکر کیا ہے جس میں گناہ کبیرہ سے پرہیز کے بارے میں مامون کو خط لکھا تھا۔ ان حضرت علیہ السلام کے خط کی مختصر عبارت یہ ہے، جن لوگوں کے جان سے مارنے کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اور زنا کرنا اور چوری کرنا، شراب پینا، عاق والدین ہونا، محاذ جنگ سے بھاگنا، ظلم و زیادتی سے مال یتیم کھانا، بغیر مجبوری کے مردار خون اور سور کا گوشت کھانا، اور ذبیح کا گوشت کھانا جس پر غیر خدا کا نام لیا گیا ہو، گناہ کبیرہ ہیں۔ واضح اور ثابت ہونے کے بعد سود کھانا مال حرام کھانا اور جوا کھیلنا، ناپ تول میں کمی کرنا، پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا، اور مرد کا مرد کے ساتھ فعل بد کرنا، اللہ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا، اللہ تعالیٰ کے مکر اور ناگہانی انتقام اور قہر سے نہ ڈرنا، اور رحمت خدا سے بدگمان ہونا، ظالموں سے تعاون کرنا اور ظالموں سے میل جول رکھنا، اور جھوٹی قسم کھانا، اور کسی سختی اور مجبوری کے بغیر کسی کا حق روکے رکھنا، اور جھوٹ بولنا، تکبر کرنا، حد سے زیادہ خرچ کرنا، غیر اطاعت خدا میں مال خرچ کرنا اور دھوکہ دینا، حج بیت اللہ کو اہمیت نہ دینا، اور اللہ کے دوستوں کے ساتھ لڑنا اور لہو لعب میں مشغول رہنا، اور گناہوں پر اصرار کرنا۔ انشاءاللہ ان روایتوں کا ترجمہ اور تشریح نیز دیگر روایتیں گناہ کبیرہ کے ضمن میں بیان ہوں گی۔ ایک مشکل مسئلے کا حل۔ گناہ کبیرہ کے موضوع پر کچھ لوگوں کو اعتراض ہے، اس قدر اہمیت کے حامل موضوع کو قرآن مجید میں مفصل بیان کیوں نہیں کیا گیا، ان کی تعداد معین کیوں نہیں کی گئی، اس بارے میں صاحبان عصمت و طہارت کے احادیث ورادے کے درمیان اختلاف کیوں ہے۔ بعض روایت میں ان کمی کی تعداد 5، بعض میں 7، کچھ روایت میں 9 اور 21 اور 31 بیان کی گئی ہے، یہاں تک کہ ابن عباس سے جو روایت نقل کی گئی ہے اس میں تقریباً 707 گناہ کبیرہ شمار کیے گئے ہیں۔ اب ہم دونوں سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ پہلے اعتراض کا جواب،
قرآن مجید میں گناہ کبیرہ کی تعداد معین نہ کر کے گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بڑا لطف و کرم فرمایا ہے، اس میں بہت حکمت پوشیدہ ہے۔ بالفرض اگر تعداد معین ہوتی تو لوگ صرف انہی گناہوں سے اجتناب کرتے جن سے منع کیا گیا ہے، ان کے علاوہ جہالت و خواہشات نفسانی کی وجہ سے دوسرے گناہوں کے ارتکاب کی جرات کرتے اور نادانی سے یہ خیال کرتے کہ معدودہ گناہوں کے علاوہ کسی گناہ کے ارتکاب سے کوئی ضرر نہیں پہنچتا۔ اسی طرح وہ ہر خرابی اور گناہ کے انجام دینے میں دلیر ہو جاتے اور تمام منہیات میں ملوث ہو جاتے۔ یاد رکھیے وہ بہت برا اور بدکردار بندہ ہے جو اپنے مہربان پروردگار کی حدود میں دلیری اور بے باکی کا مظاہرہ کرے اور جن امور کو ترک کرنے کا حکم ہو اسے انجام دے، بلکہ اس قسم کی دلیری بے حیائی گناہ کبیرہ کی طرف قدم بڑھانے کی جرات پیدا کرتی ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو گناہ کبیرہ صغیرہ سے منع فرمایا ہے، اگر اس بارے میں لاپرواہی برتی جائے تو آہستہ آہستہ گناہ کبیرہ سے بھی بے باک ہو جائے گا۔ گناہ صغیرہ کا اصرار تکرار بھی کبیرہ ہے۔ اس سلسلے میں عرض ہے کہ گناہ صغیرہ کی تکرار کبیرہ بننے کا سبب ہوتی ہے، چونکہ یہ بات مسلم ہے کہ بار بار گناہ صغیرہ کا مرتکب ہونے پر گناہ کبیرہ کا حکم لاگو ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس بحث کو گناہ صغیرہ پر اصرار کے باب میں تفصیل سے بیان کریں گے۔ پس گناہ کبیرہ کو مبہم کرنے میں ہی اللہ تعالیٰ کی حکمت اور رحمت مضمر ہے تاکہ اس کے بندے دوسرے گناہوں سے اجتناب کریں اور گناہ کبیرہ میں ملوث نہ ہو جائیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ ہے کہ جھوٹے گناہوں کو کمتر چھوٹے گناہوں کو کمتر سمجھنا کبیرہ بننے کا موجب ہوتا ہے، چنانچہ آگے اس پر روشنی ڈالی جائے گی۔ خرابی میں پڑنا ثواب سے محرومی کا سبب ہے۔ یہ بھی اعتراض کا جواب ہو سکتا ہے کہ گناہ صغیرہ کی خرابیوں میں پڑنے سے بندہ ان کی نیکیوں کے اجر و ثواب سے محروم رہتا ہے جو کہ گناہ صغیرہ کے ترک کرنے پر دیا جاتا ہے، چونکہ یہ ہر وہ عمل سے باز رہنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، اس میں دینوی یا اخروی کوئی نہ کوئی فساد ضرور ہوتا ہے۔ اس لیے جب کوئی بندہ گناہ صغیرہ کا مرتکب ہو جائے تو گناہ کبیرہ سے دوری کی برکت سے وہ گناہ صغیرہ بخش دیا جاتا ہے۔ البتہ گناہ کی مقدار جس قدر ہو اسی قدر اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ البتہ جب باوجود قدرت کے بڑے بڑے گناہ سے اجتناب کرے تو اس کی تلافی ہو سکتی ہے۔ علاوہ بریں جب اللہ کی خوشنودی کے لیے اسے چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کا ثواب کا مستحق تو وہ ثواب کا مستحق بھی بنتا ہے۔ اس بیان سے معلوم ہوا کہ گناہ صغیرہ کا مرتکب اس گناہ کی خرابیوں سے دنیا آخرت میں دوچار ضرور ہوگا اور گناہ ترک کرنے کے ثواب سے بھی محروم رہے گا۔ شاید اسی مطلب کو ملحوظ رکھ کر معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا گناہگاروں کے گناہوں کی مغفرت فرمائے، یہ لوگ یقیناً اچھے کاموں کے ثواب سے محروم ہو گئے، یعنی ترک گناہ کا ثواب حاصل نہ کر سکے۔ اہل بیت کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ عنوان بھی دوسرے بہت سے مطالب کی طرف قرآن مجید میں مختصر طور پر ذکر ہوا ہے، لیکن ان کی تشریح و توضیح حضرت پیغمبر علیہ السلام نیز ائمہ اطہار کے پاکیزہ دلوں میں جو کہ علم و حکمت اور وحی الہی کا خزینہ ہے الہام کے ذریعے ودیعت فرمائی گئی ہے اور بندوں کو ان کی طرف مراجع کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ اس بارے میں خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 44، اور تمہارے پاس قرآن نازل کیا گیا ہے جو کہ ذکر ہے تاکہ جو احکام لوگوں کے لیے نازل کیے گئے ہیں۔ سورہ نمبر 16 آیت نمبر 44، اور تمہارے پاس قرآن نازل کیا گیا ہے جو کہ ذکر ہے تاکہ جو احکام لوگوں کے لیے نازل کیے گئے ہیں تم ان سے صاف صاف بیان کر دو تاکہ لوگ خود سے کچھ غور و فکر کریں۔ اسی طرح اہل بیت علیہ السلام رسول خدا کی طرف لازمی طور پر رجوع کرنے کے لیے قرآن شریف میں فرماتا ہے، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 43 میں، اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھو۔ اہل بیت اطہار اہل ذکر کیوں ہیں؟ اس بارے میں بہت سی روایتیں پاس موجود ہیں۔ اہل ذکر سے مراد اہل بیت علیہ السلام رسول مختار ہیں، ان میں سے ہر ایک سے مجلس مامون میں امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، ہم اہل ذکر ہیں۔ علماء علامہ اس مجلس میں حاضر تھے، کہنے لگے اہل ذکر سے مراد یہودی و نصارہ ہیں اور ذکر کا مطلب تورات و انجیل ہے، تو حضرت نے ان کو جواب دیا، سبحان اللہ، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، یہ کیسے جائز ہے کہ خدا تعالیٰ مسلمانوں کا حکم دے اور یہودی و نصارہ کے علماء سے رجوع کرے؟ حالانکہ اگر کوئی رجوع کرے تو ان کے علماء کہیں گے کہ ہمارا دین برحق ہے اور یہ دین اسلام سے بہتر ہے اور ہمیں اپنے نزدیے کی طرف دعوت دیں گے، کیا آپ اس دعوت کو قبول کریں گے؟ پس ماموم نے عرض کیا کہ آپ اپنے دعوے کے اثبات میں قرآن مجید سے کوئی دلیل پیش کر سکتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا، سورہ طلاق آیت نمبر 10 سے 11، فرمایا جی ہاں، ذکر سے مراد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل ہیں۔ اس موضوع بحث کے بارے میں قرآن کی یہ آیت میری دلیل ہے، جو لوگ ایمان لائے ہیں خدا نے ان کی طرف ذکر بھیج دیا ہے، وہ رسول ہے جو تمہارے سامنے ہماری واضح آیتیں پڑھتا ہے۔ علماء اہل سنت میں سے ایک شہر ستانی میں انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور امیر المومنین علیہ السلام سے نقل کیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم اہل ذکر ہیں
اور بعض دوسری روایتوں میں ہے کہ خداوند تعالیٰ نے کچھ اہم مطالب قرآن مجید میں مختصر بیان فرمائے ہیں۔ ان کی شرح و تفسیر سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اہل بیت علیہ السلام کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہرگز اپنے آپ کو ان سے بے نیاز نہ سمجھے، بلکہ ہر وقت علوم اہل محمد علیہ السلام کا نیاز مند سمجھنا چاہیے ہمیشہ ان ذوات مقدسہ کا دامنگیر رہنا چاہیے، یہاں تک کہ ان کی محبت اور ولایت جو کہ حقیقی اور ابدی سعادت ہیں ہمیں حاصل ہو جائیں۔ دوسرے اعتراض کا جواب: مذکورہ روایت اور احادیث سے یہ بات واضح ہوگی کہ ہمارے ائمہ طاہرین صلوات اللہ علیہ اجمعین مصلحت کی بنا پر گناہ کبیرہ کے شمار اور تعین کے حق میں نہیں تھے، یعنی پوچھنے والوں کے جواب میں گناہ کبیرہ مفصل بیان کرنا نہیں چاہتے تھے، چنانچہ اجمالاً بیان کرنے کی حکمت راز پہلے ذکر کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھار مختصر مگر جامع جملوں میں گناہ کبیرہ کی تعریف فرمائی ہے، جیسا کہ صحیح حلی میں روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: گناہ کبیرہ وہ گناہ ہے جن کے مرتکب ہونے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آتش جہنم کا وعدہ کیا ہے۔ گناہ کبیرہ دوسرے عنوان ہیں۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام کبھی بعض گناہ کبیرہ شمار نہیں کرتے تھے، چونکہ ایک گناہ کبیرہ کے ضمن میں دوسرا گناہ کبیرہ آ سکتا تھا اور دوسرے گناہ کو ذکر نہیں کیا گیا، جیسا کہ عبید بن زرارہ کی روایت جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا: گناہ کبیرہ کتاب علی علیہ السلام میں 7 ہیں: وسائل شیعہ، کتاب جہاد، اللہ کے وجود سے انکار کرنا، کسی نفس محترم کو قتل کرنا، ماں باپ کا آنکھ ہونا، سود کھانا، سود واضح ہونے کے بعد ظلم و ستم سے مال یتیم کھانا، جنگ جہاد سے بھاگ جانا، ہجرت کے بعد جہالت کی طرف پلٹنا۔ میں نے عرض کیا کہ یہ سب بڑے گناہوں میں شمار ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا: صحیح ہے۔ پھر میں نے عرض کیا: ظلم و زیادتی سے مال یتیم کا 1 درہم کھانا بڑا گناہ ہے یا نماز ترک کرنا؟ فرمایا: نماز چھوڑنا نسبتاً بڑا گناہ ہے۔ میں نے پھر پوچھا: پھر آپ نے نماز ترک کرنا گناہ کبیرہ میں شمار کیوں نہیں کیا؟ امام علیہ السلام نے پوچھا: میں نے پہلے کون سا کبیرہ شمار کیا تھا؟ میں نے عرض کیا: خدا سے انکار کرنا۔ فرمایا: نماز ترک کرنے والا کافر ہے، یہ بغیر کسی دلیل کے، کیونکہ تارک الصلاۃ کفر باللہ کے ضمن میں آتا ہے، اس لیے آپ علیہ السلام نے نماز ترک کا ذکر نہیں فرمایا۔ اس بیان سے معلوم ہوا کہ معصوم سے ہم تک پہنچی ہوئی احادیث میں مکمل طور پر اور شرح کے ساتھ گناہ کبیرہ کا ذکر نہیں۔ عارض کوئی روایت ایسی نہیں جو جامع اور مانع ہو جس میں گناہ کبیرہ مکمل طور پر شرح کے ساتھ تعداد ذکر ہوں اور ہم اعتماد کے ساتھ یہ کہہ سکیں کہ اس کے سوا اور کوئی گناہ کبیرہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ صحیفہ حضرت شہزادہ عبدالعظیم الحسنہ کا پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ اس پر غور و فکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے 21 گناہ کبیرہ عمرو بن عبید کو قرآن مجید سے شمار کر کے بتائے۔ اس سے زیادہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، روئے ہوئے باہر نکل گئے۔ اگر سننے کی سکت ہوتی تو صبر سے کام لیتے۔ امام علیہ السلام مزید ارشاد فرما رہے تھے: میں قارئ محترم سے یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا مطلب اس کتاب میں ان گناہوں کی شرح بیان کرنا نہیں جس کا کبائر میں شامل ہونا ثابت اور مسلم ہے، اور نہ ہم جو ذکر کرتے ہیں انہیں پر گناہ کبیرہ کا انحصار ہے، بلکہ باقی گناہ جس کے بارے میں کبیرہ ہونا ثابت نہیں مبہم اور مختصر اس کتاب میں ہم لکھ رہے ہیں۔ ان گناہوں کا صغیرہ ہونا بھی مسلم نہیں، اس لیے صاحبان تقویٰ پر لازم ہے ان تمام مبہم اور مختصر ذکر گناہوں سے بھی پرہیز کرے، کیونکہ امکان ہے کہ واقعی یہی گناہ کبیرہ ہوں، ہم انہیں ثابت نہ کر سکتے ہوں۔ یہاں تک گناہ کبیرہ کی بحث اور بیان شروع کرتے ہیں جس کو صراحتاً بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے، شرک باللہ۔ سب سے پہلا گناہ کبیرہ اللہ تعالیٰ پر شرک باندھنا ہے۔ اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت امیر المومنین علیہ السلام، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام علی رضا، امام محمد تقی علیہ السلام نے واضح ارشادات فرمائے ہیں۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا: تمام گناہوں سے بڑا اللہ تعالیٰ پر شرک باندھنا ہے، جس کی دلیل خود خداوند تعالیٰ کا قول ہے۔ فرمایا سورہ نمبر 4 آیت نمبر 52 میں: یقیناً خدا نہیں بخشتا اس کو جس نے اس کا شریک قرار دیا اور شرک کے علاوہ دوسرے گناہوں کی جسے وہ چاہے مغفرت کر دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی مشرک دنیا سے کوچ کر گیا وہ بخشے جانے کے قابل نہیں، اور شرک کے علاوہ جسے وہ چاہے مغفرت کا مستحق ہو سکتا ہے۔ اور فرماتا ہے سورہ نمبر 5 آیت نمبر 76 میں: بے شک جو کوئی اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دے یقیناً خدا اس پر وحشت حرام کرتا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم قرار دیتا ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا۔ مزید ارشاد خداوندی ہوا سورہ نمبر 31 اور آیت نمبر 13: اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک قرار مت دو، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ سورہ نمبر 4 آیت نمبر 52: جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک باندھا یقیناً اس نے جھوٹ باندھا اور بڑے گناہ کا مرتکب ہوا۔
جبکہ ہر مسلمان شرک کو مسئلے روز روشن کے گناہ کبیرہ مانتا ہے، تو قرآن آیات اور معصومین علیہ السلام کی روایت کو شرک کا کبیرہ گناہ ہونے کے بارے میں نقل کرنا ضروری نہیں سمجھا، مگر جو چیز زیادہ اہم ہے وہ شرک کے معنی اور اس کے مراتب جاننا ہے تاکہ اس تمام گناہوں سے پرہیز کریں۔ چنانچہ پروردگار عالم قرآن مجید میں فرماتا ہے، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 41، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 41، اور اللہ کی عبادت کرو اور کسی چیز کو اس کے ساتھ شریک نہ کرو۔ واضح ہو کہ مشرک مقابل موحد اور اس کی ضد ہے، چنانچہ توحید دین کا پہلا اصل رکن ہے اور کئی مراتب پر مشتمل ہے، اور اسی طرح شرک کے کئی درجات ہیں۔ توحید اور شرک ذات خدا کے مقام میں، توحید اور شرک صفات خدا کے مقام میں، توحید اور شرک افعال کے مقام میں، توحید اور شرک اطاعت کے مقام میں، توحید اور شرک عبادت کے مقام میں۔ اب اگر توفیق الہی شامل حال رہی تو ہر ایک موضوع پر تفصیل سے بیان کریں گے۔ پہلا مقام توحید ذات خدا، یعنی رب الارباب کی ذات اقدس کو یکتا تسلیم کرنا اور قدیم اور ازلی سے سارے عوالم اور امکان و ہوائے محسوس ہو یا غیر محسوس سب کی ایجاد کی علت ہے، اور اس مقام میں متعدد علل کو ماننا شرک ہے۔ چنانچہ سنویہ فرقے قائل ہیں کہ کائنات کے دو برابر کو موجود ہیں اور دونوں قدیم بھی ہیں، ازلی بھی، اور نیکو کا مبدع ہے جس کا نام یزداں ہے اور برائی کا خالق ہے، اس کا نام اہرمن ہے۔ اس فرقے کے فاسد عقائد کی ترویج کے لیے قرآن آیات کے واضح دلائل موجود ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 80، کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان کے جواب میں ایک جملہ کافی ہے، اور یہ ہے کہ کوئی خالص شر اس عالم میں سرے سے موجود نہیں، اور جو کچھ پہلے تھا حال میں موجود ہے، آئندہ وجود میں آنے والا ہے، سب کا سب خیر ہی خیر ہے، یا کم از کم خیر کا پلہ باری اور غالب ہے، اور شر کی سمت ہلکی اور مغلوب ہے۔ بہرحال اس مطلب کو تفصیل سے بیان کریں گے تو ہم اپنے موضوع کلام سے نکل جائیں گے۔ نصارہ بھی مشرک ہیں۔ عیسائی مذہب تین قدیم اصل یعنی آب باب یعنی خدا، ابن بیٹا یعنی عیسیٰ، روح القدس جبرائیل کے قائل ہیں، اور ہر ایک کے لیے ایک خاصیت اور اثر کے معتقد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان ترویج میں سورہ مائدہ آیت نمبر 63 میں فرماتا ہے، جو لوگ اس کے قابل ہیں اللہ تین میں سے ایک ہے، یعنی الوہیت خدا عیسیٰ اور روح قدس کے درمیان مشترک ہیں، یقیناً وہ کافر ہو گئے، حالانکہ خدا نے یکتا کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں جو کہ تمام موجودات کا مبدع ہے۔ اسی طرح برہمن مذہب اور بودھ مذہب بھی ثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ بت پرستی خدا کو شریک قرار دینا ہے، یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ جو ایک بت پرست فرقے ساری مخلوق کی ہر نوع کے لیے ایک پروردگار قرار دیتے ہیں جسے رب نو کہتے ہیں۔ اس فرقے کا کہنا ہے کہ پانی کی ایک الگ خدا ہے، ہوا کا خالق الگ ہے۔ ان کے عقائد کی تردید میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، سورہ نمبر 12 آیت نمبر 6، ذرا غور کرو کہ بھلا جدا جدا معبود اچھے یا خدا یکتا و زبردست